پیر صاحب اور جناب علی غوث زماں اور فلانا دھماکہ، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں تو ہزاروں خط جو مجھے وہ آتے ہیں اس سے میرا نفس خوش ہو جاتا ہے. ایک نفس کو مارنے کے لیے ایک خط آیا تو یہ بھی میں چھوڑ دوں، یعنی اس کا بدلہ لوں. کیوں لوں بھائی، کیوں بدلہ لوں؟ اللہ کی اس رحمت کو نہ دیکھوں جو ہزاروں میرے لیے جو اپنی قربانیاں دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب مرشد کریم، محبوب سائیں، میزان فیروزی. میرے بھائی، تو دراصل جو تقویٰ ہے وہ عبادت کا مغز ہے، جڑ ہے. اگر تقوی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے وہ تیر بہدف ہے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مجذوب بابا. مجذوب بابا ان کا نام تھا. وہ کرامتیں بہت دکھایا کرتے تھے. ان کے مرشد نے ان کو کہا تھا کرامتیں دکھایا کرو. کیوں؟ وہ بہت زیادہ تھا، ان کا جو فیض تھا بہت سینہ پھٹتا تھا، سینہ جو ہے پھٹتا تھا. تو مرشد نے کہا تھا کہ اگر زیادہ ہو جائے تو کرامت دکھا دیا کرو. تو جیسے مٹکا چھلک جاتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے تو اس سے کم ہو جائے گا. بیٹا مسجد میں ہی رہتے تھے. مسجد میں پہلے زمانے میں طلباء مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے، اور ایسے مدرسے اور ہاسٹل اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. طالب مسجد میں ہی رہتے تھے، مسجد میں ہی پڑھتے تھے، اور شام کو جا کر وہ چڑ بولتے ہیں اس کو، روٹی مانگ کر لاتے تھے گھروں سے. ہر گھر پہ جاتے تھے اور کہتے تھے طلباء کا وظیفہ دو. وہ کسی گھر سے ایک روٹی مل جاتی، کسی سے دو مل جاتی، کسی سے سالن مل جاتا، کسی سے کچھ دال مل جاتی، کسی کو ساگ مل جاتا. سارا لا کر جمع کرتے اور ایک ساتھ سارا دال ساگ سب ملا کر روٹیاں رکھ کر کھاتے تھے. پہلے زمانے میں سالن مالن کا اتنا رواج نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے کے زمانے میں گھی سے کھا لیا یا لسی سے کھا لیا یا کوئی چیز ساگ وغیرہ مل گیا تو اس سے کھا لیا. یہ مزے نہیں ہوتے تھے جو ابھی جتنا آخر ہوتا جاتا ہے. اب تو کھانوں کے نئے نئے رنگ بن رہے ہیں، ٹریننگیں ہو رہی ہیں کھانوں کی. طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی رکھی ہوئی ہے. بابا آ گیا، بولا کیا کر رہے ہو بیٹا؟ بولا بابا جی آج روٹیاں تو بہت ملی ہیں لیکن سالن کوئی نہیں ملا، سالن کسی گھر سے نہیں ملا. پہلے کے لوگ روکھی روٹی کو بھی غنیمت سمجھتے تھے، روکھی کھا لیتے تھے. تو بولا پھر سالن نہیں ملا تو تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بابا جی اگر کھلاؤ تو بہترین غذا اس زمانے میں گھی اور شہد، یہ ہوتا تھا بہترین غذا. بابا جی اگر آج گھی اور شہد مل جائے کھانے کو تو کیا ہی اچھا ہے. فرمایا وہ میرا کوزہ لے آؤ، لوٹا پانی کا کوزہ بھر کر لائے اور ایک تھال میں ڈال دیا پانی. ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بولا کھاؤ یہ گھی اور شہد ہے. انہوں نے کھانا شروع کیا تو واقعی وہ تو گھی اور شہد تھا. غالبوں نے بولا اچھا وظیفہ مل گیا ہمیں، اب کیا ہے، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے سالن مانگنے کی.
بابا جی چلے گئے. دوسرے دن سارے طالب مل کر بیٹھے, سب الحمد و قل واللہ درود شریف پڑھتے ہیں, چھپ کرتے ہیں, سارے پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں, پھر چکھتے ہیں, وہ پانی کا پانی ہے. پھر بابا جی آ گئے, بولا بابا جی کیا کر رہے ہو بچہ, کیوں بیٹھے ہو؟ بابا جی آپ نے ایک دفعہ پڑھا تھا, ہم نے 100 دفعہ پڑھا ہے, یہ تو نہ گھی بنا نہ شہد بنا. بابا جی نے بولا اچھا ٹھہرو, لاؤ ادھر, پھر رکھو ادھر. پھر بابا جی نے وہی کیا, بولا کھاؤ یہ شہد اور گھی ہے. چکھا تھا گھی اور شہد تھا. انہوں نے کہا بابا یہ کیا بات ہے, آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں, ہم 100 دفعہ پڑھتے ہیں, پھر بھی نہیں ہوتا ہے. بولا بیٹا الحمد بھی وہی ہے, قل هو اللہ بھی وہی ہے, درود شریف بھی وہی ہے, منہ مجذوب کا نہیں ہے. منہ مجذوب کا نہیں ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اصل چیز ہے تقوی, خوف خدا جس کو کہتے ہیں. تقوی کے دوسرا معنی بھی بچنے کے بھی ہیں. بچنا, ہر اس چیز سے جس میں شک ہو اس سے بچے, بچنا چاہیے. غیر محرم ہے کی طرف نظر پڑ گئی تو فوراً بچے, اس سے آنکھیں بند کریں. یہ نہیں ہے کہ پھر اور آنکھیں کھول کھول کر اس کو دیکھتا جائے, یہ تقوی کے خلاف ہو گیا. کوئی خوبصورت عورت ہے, اس کو ایک دفعہ نظر پڑ گئی, اب آپ بار بار اس کو دیکھتے جا رہے ہیں, بار بار اس کو دیکھتے جا رہے ہیں, تو یہ تقوی کے خلاف ہے. وہ خدا کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. پہلی نظر تو معاف تھی, دوسری نظر کیوں ڈالی؟ اسی طرح یہ جو اصل عبادت کی روح جو ہے, ہر عبادت کی روح تقوی سے ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ تقوی پر زور دیا ہے. یعنی قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں, قرآن جیسی بابرکت چیز دنیا اور آخرت میں نہیں ہے. نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ قرآن میرا کلام ہے اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو خشکی میں ہو یا تری میں ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کروں گا. مگر ایسا علم اور ایسا فہم تو علی کا ہی تھا نا. ہم تو اس میں سے ہیرے جواہرات بھی نہیں نکال سکتے. یہ علم تو اللہ نے ان کو دیا تھا, یا پھر وہ جن کو دیں, انا مدینۃ العلم علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مگر وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ابتدا الف لام میم, سب سے پہلے تو یہ حکمت شروع ہو. لوگ کہتے ہیں ہم تو بس صرف قرآن کو مانتے ہیں, بس اور کچھ نہیں مانتے. جب قرآن میں ہوگا وہ ہم مانیں گے. حدیث ضعیف ہوتی ہے, ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں.
تو بتاؤ مجھے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو